الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، کہ کبیرہ گناہ جو ہیں عن الکبائر، بڑے جو میجر سنز ہیں مسلمان کی زندگی کے اندر، اس میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ظاہر ہے آف کورس الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر ایسوسیٹ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد عقوق الوالدین، پھر دوسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی یا انہیں پریشان کرنا، ایذا تکلیف دینا انہیں۔ عقوق عقن سے یہ لفظ نکلا، اس کا مطلب ہے تکلیف دینا، ایذا رسانی جسے کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، مرڈر، یہ تھرڈ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر فورتھ پھر فرمایا وشہادۃ الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا۔ تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں جو اس حدیث میں بیان کی گئی، ان کے بارے میں ظاہر ہے یہی آتا ہے، یہ بہت بڑے گناہ اور میجر سنز ہیں۔ اکبر الکبائر بھی اسے، جو ایک صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں ان گناہوں کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے جو گناہ ہیں وہ یہی بیان ہوتے ہیں، اور دوسری روایت میں بھی۔ اور یہاں بھی ان کبائر کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے شرک کے بارے میں تو کیٹیگورکلی ایک بندہ مسلمان ہی نہیں رہتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پہ، توحید کے اوپر، جو لا الہ الا اللہ کا جو مین کانسیپٹ ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے، تو وہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بٹ اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی، انہیں تکلیف دینا کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنے کی ہے کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیٹیگورکلی بالکل قطعی حکم دیتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش، کسی کی ورشپ از ناٹ الاؤڈ کیٹیگورکلی۔ یہ تو ایک فرسٹ آرڈر اللہ نے قرآن سورہ بنی اسرائیل میں دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اگر کوئی کام ہے تو ان کا وہ کام کر دینا۔ یہ بھی اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کے بعد، شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے وہ یہی نافرمانی، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا۔ لیکن ظاہر ہے اس میں بعض اوقات کا اکثر کنفیوژن ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ شریعت کا ہی معاملہ ہو تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے اکثر کہ اچھا حقوق الوالدین میں اگر کوئی بھی ماں باپ نے غلط چیز کے بارے میں بھی آرڈر دے دیا تو وہ بھی آرڈر پاس کرنا واجب یا فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ان جاہدہ کا وہ تم سے لڑیں یا تمہیں کسی ایسے کام پر مجبور کریں کہ جس میں شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں یا کوئی اور گناہ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ایسی چیز جس سے شریعت کا نقصان ہو رہا ہے، دین ایمان کا نقصان ہو رہا ہے انسان کے، تو پھر فلا تطعہما، ان صورت میں ان کی اطاعت لازم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی دنیا میں ان کے ساتھ معروفاً یعنی کہ اچھے طریقے سے رہنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی
تمہاری طرف سے نہ ہو، وہ اگر کر جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ درگزر کرو، اگنور کر دو، یا اس بات کو ڈسریگارڈ کر دو، اور بس دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو. اور اگر ظاہر ہے کوئی غلط چیز کا آرڈر بھی دے رہے ہیں، نہ بھی عمل کرو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ زیادتی اس کے بعد نہ کرو. اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ماں باپ یا تو اولاد کے لیے جنت ہوں گے یا اس کے لیے دوزخ ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ جیسے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین کے اپنے بچوں پر کیا حقوق ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا و نارو کا، یا تو وہ تمہارے لیے جنت ہیں، ان کے لیے جنت ہیں، یا وہ ان کے لیے نار ہیں، آگ ہیں. یعنی مطلب ظاہر ہے یہی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، خدمت کرو، ان کو راضی کر لو، اور تو ظاہر ہے آف کورس جنت پالو گے. اور اگر اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ان کی نافرمانی کر رہے ہو، انہیں پریشان ایذا رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے اور ان کے دل دکھاؤ گے، تو آف کورس پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ سم ویئر بٹوین دا لائنز پڑھنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے آف کورس. تو ان احادیث کو، ان آیتوں کو پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے ماں باپ کی نافرمانی یا انہیں تکلیف دینا از ویری ویری میجر سن، اور بہت بڑے کبائر گناہوں میں سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ان کی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو ہی راضی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر جنت کے بھی وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالدی و سخط الربی و فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی جو رضا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا کے ساتھ ہے، اور اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. یعنی اگر جو اپنے مالک اور مولا کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب کو راضی کرنا چاہے، وہ اپنے والد کو راضی اور خوش کر لے تو اس سے اس کا رب بھی راضی ہو جائے گا. آف کورس یہ جتنی بھی احادیث اور آیتیں ہم بیان کر رہے ہیں اس میں شریعت کا ہی تقاضا یہ ہے. غیر شرعی معاملات میں تو اطاعت لازم نہیں ہوگی، لیکن شریعت کے معاملے میں، دینی معاملے میں اگر وہ کسی غیر شرعی کام پہ اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، جس میں ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس میں اس کی رضامندی والدین کی ضروری ہوگی، تو اسی کے ساتھ پھر اللہ کی رضامندی بھی شامل ہو جائے گی، یا اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی، اسی سے اس کا تعلق ہو جائے گا. اور ایک دوسری روایت سے یہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ماں کا حق ہوگا وہ باپ سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، ایک آدمی نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے، مجھ پر who has the most rights upon me. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں کا. پھر دوبارہ فرمایا سما امو کا، پھر تمہاری ماں کا. پھر تھرڈ ٹائم فرمایا سما امو کا، تمہاری ماں کا. اور پھر اس کے بعد فورتھ ٹائم فرمایا اس کے بعد سما ابا کا، تمہارے باپ کا. اور پھر سما ادنا کا فادنا کا. تو اس کے بعد پھر جو رشتہ داری میں یا رشتے ناتوں میں جو اس کے بعد باپ کے بعد پھر جو قریبی رشتہ دار ہوں گے یا جو جاننے والے ہوں گے ان قرابت داروں کا اس کے بعد پھر حقوق ہوں گے ایک انسان کے اوپر. جامع یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، اس کے اندر ان صحابی یعنی سوال کرنے والے کا نام عرض نہیں کیا، لیکن ترمذی اور سنن ابو داؤد میں بحث بن حکیم بن معاویہ قشیری سے ایک روایت ہے کہ میرے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا من امرا، کہ مجھ پر خدمت اور کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امو کا، تمہاری ماں کا. اور پھر انہوں نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا. پھر انہوں نے دوبارہ عرض کیا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا. اور فورتھ ٹائم پھر جب انہوں نے عرض کیا ثم من اس کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا کا ثم الاقرب فالاقرب.
اس کے بعد 3 دفعہ ماں کا حق بتانے کے بعد بتایا تمہارے باپ کا حق ہوگا، اور پھر اس کی قرابت داری کے اعتبار سے جو اس کے بعد ہوگا اور جو اس کے بعد ہوگا ان کے حقوق ہوں گے تم پر۔ ظاہر ہے ان روایات سے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ماں باپ کی جو حقوق ہوں گے وہ سب سے دوسرے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، اور جو اس کے ساتھ بھی بندہ ایسوسیٹ کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو حقوق ہوں گے وہ یہی والدین کے ہی ہوں گے، اور یہی قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کئی جگہ پورے قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید خاص طور سے کی گئی ہے، اور حملت امہ کرہا و وضعتہ کرہا، یہ جو آیتیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں جو حمل پریگننسی کے دوران جو تکلیف کے ساتھ ماں گزرتی ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی بیٹی اولاد کے اوپر اس کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اور ظاہر ہے پھر جو بدبخت اس سے محروم رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے لیے بڑی بدبختی کی بات بھی ہوگی، جو ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والا ہوگا یا اس سے محروم رہنے والا ہوگا، کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوگا، کیونکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رغم عنفہ قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو گیا وہ شخص، رسوا ہو گیا۔ رغم عنفہ اس کی یعنی ناک غبر آلودہ ہو گئی، ناک کٹوا دی اس نے اپنی۔ پھر پوچھا گیا کہ کس نے ناک کٹوا دی، کون رسوا ہو گیا، کون ذلیل و خوار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور پھر بھی جنت حاصل نہیں کر لیتا، یعنی کوئی کسی کے ماں باپ حیات ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لے، جیسے کہ پیچھے ایک روایت سے ہم نے ذکر کیا بھی کہ یا تو وہ تمہاری جنت ہوگی یا وہ تمہاری دوزخ ہوگی، جنتوں کا اور ناروں کا، یا وہ تمہارے لیے جنت ہے یا وہ تمہارے لیے نار آگ ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جو اسے اویل نہیں کرتا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان ان ریالٹی کر رہا ہے۔ اور ارشی ماں باپ کے حقوق اتنے ایکسٹریم لیول کے اوپر بعض روایات میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ بظاہر کچھ روایات سے ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مخصوص حالات کے اندر ان یونیک سرکمسٹانسز ماں باپ کے جو حقوق ہوں گے وہ ایون ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا اجاہد قال اعلیٰ، اس نے آدمی نے عرض کیا یا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکا ابوان، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس آدمی نے کہا نعم، ہاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، تم ان دونوں کے اندر اپنی جہاد کرو۔ کیا مطلب کہ یہی تمہارا جہاد ہے، یعنی تمہارے لیے جہاد پر جانے سے بڑھ کر زیادہ ضروری بھی یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ظاہر ہے یہ اس پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں ان صحابی کی بات چل رہی ہے جن کے والدین کو ان کی خاص خدمت کی ضروری تھی، ان کے ماں باپ ان کی خدمت کے محتاج تھے، اور یہی اسی سینیریو کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ڈیسپریٹ سچویشن ہے جس کے اندر ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں وہ ان کو چھوڑ کر جہاد یا ہجرت پہ بھی نہ جائے، اور ان کی اجازت کے بغیر ایون جہاد پر بھی جانے سے اس کا اجر جانے کا خطرہ رہے گا۔ اور یہ ایسا کئی روایات سے پتہ بھی چلتا ہے۔ ایک دوسری بھی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے حاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن، ایک آدمی یمن سے ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی یہی پوچھا حل لک احد بالیمن، تمہارے پاس تم نے پیچھے کوئی کسی کو چھوڑا ہے یمن میں؟ تو اس آدمی نے یہی کہا ہاں میرے والدین ہیں ابوایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذنا لکا، تم نے ان سے اجازت لی ہے یہاں آنے کی؟ اس نے کہا لا، نہیں میں نے اجازت تو نہیں لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آرڈر دیا ارجع الیہما، تم لوٹ جاؤ ان دونوں کے پاس، فاستأذنہما، ان دونوں سے اجازت لو، فإن أذنا لک فجاہد وإلا فبرہما،
تم واپس جاؤ یمن، ان دونوں سے اجازت مانگو، اور اگر وہ اجازت دے دیں تو آؤ اور پھر اس کے بعد جہاد میں جاؤ، لیکن اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر انہی کے ساتھ خدمت کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، وہی تمہارا جہاد ہو جائے گا، وہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ان احادیث روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور ان کی اوبیڈینس از سم تھنگ آف ویری ہائی پرومیننس اینڈ امپورٹنس، اور اتنی امپورٹنس کی یہ بات ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہوگی، جیسے کہ معاویہ بن جاہمہ کی ایک روایت ہے کہ وہ جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک وقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلها، کہ جو ان کے والد تھے معاویہ کے جاہمہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا میرا جہاد میں جانے کا ارادہ ہے اور میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں، یعنی مشورے کے لیے حاضر ہوا، مجھے مشورہ دیں کیا کروں۔ تو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس سے بھی پوچھی ان سے کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ہیں، بالکل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس جاؤ اور انہی کی خدمت میں رہو اور ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، فائنل جنت عند رجلها، ان کے قدموں کے پاس تمہاری جنت ہے۔ اور یہ بات کافی روایات سے ہمیں پتہ اور بھی چلتی ہے۔ دوسری روایت میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرأیتنی فی الجنۃ فسمعت فیہا قراءۃ فقلت من ھذا قالوا حارثۃ بن نعمان کذالکم البر کذالکم البر وکان ابر الناس فی امہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں تلاوت کی آواز سنائی دے گی، قرآن پاک پڑھنے کی کوئی قرأت کر رہا تھا، تو جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہ کون ہے، تو ان سے بتایا گیا انہیں یہ حارث بن نعمان ہے، یہ حارث کی آواز آ رہی ہے آپ کو۔ تو ظاہر ہے یہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی ماں کے بہت ہی یہ خدمت گزار اور اطاعت شعار تھے، یعنی اس عمل نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بھی ان کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اور ظاہر ہے پھر ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ہی بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا ایک ظاہر لیول اور مرتبہ ضرور موجود ہے۔ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں ایک آدمی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کوئی بہت ہی میجر سن ہو گیا مجھ سے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے پوچھا حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، ماں تو زندہ نہیں ہے۔ دوسری بات پوچھی وہ حل لک من خالہ، تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔ قال فبرھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو انشاءاللہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یعنی خالہ کا بھی ایک جو مقام ہوتا ہے، جو ماں کی بہن ہوتی ہے یعنی انسان کی اپنی خالہ، اس کا اپنا ایک اتنا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایون اس کی خدمت کرنے سے بھی گناہ جو بڑا سے بڑا ہو گیا ہے وہ بھی معاف ہونے کی پاسبلٹی ہو جاتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے بعض جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک یونیک امتیازی شان وہ ان کی ہوتی ہے اور غیر معمولی ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، اور یہی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں تو ہوگی، باپ تو ہوگا ہی، لیکن ایون خالہ کا اور نانی کا ان کی خدمت کرنے میں بھی اتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا انسان کے لیے کہ اس سے بھی ان کا بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور ماں باپ کی خدمت سے ہی متعلق ظاہر ہے بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں اس کا تعلق کوئی اسلام سے یا شریعت سے ہی ہے صرف اور دین سے ہی ہے، لیکن احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے ایون اگر کسی کے غیر مسلم ماں باپ ہوں، ایون مشرک ہوں، تو بھی ان کی خدمت اور ان کے جو حقوق ہوں گے وہ سارے ساقط نہیں ہو جاتے۔
ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو تھی وہ فرماتی ہیں کہ قدمت علیہ امی وہی مشرکۃ، کہ وہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دوسری وائف جو تھی، ان کا نام بعض روایت میں قطیلہ بنت عبد العزیٰ ذکر کیا گیا ہے، جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت میں ہی طلاق دے دی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسٹیپ موم تھیں، جنہیں طلاق دے دی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، ان کے والد نے، پہلے زمانے جاہلیت میں ہی۔ بہرحال ان کی ایک بیٹی تھی حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایون دو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وائف اب نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے ان کی تو ماں تھی، مسلمان نہیں تھی، مشرکہ تھیں، لیکن وہ ان کی ماں تو تھیں پھر بھی۔ تو صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب مشرکین اور مکہ کو مدینہ آنے کی اور مدینہ کے مسلمانوں کو جب مکہ جانے کی آزادی حاصل ہو گئی، فریڈم ٹو ٹریول، ایک دوسرے کے آس پاس اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کا، دونوں مکہ اور مدینہ والوں میں آپس میں راستے کھلے، تو اسما رضی اللہ عنہ کی جو ماں تھیں اپنی بیٹی کے پاس مدینے آئیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسما رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور کچھ خواہش مند ہے، یعنی کوئی ضرورت مند ہے، اسے کچھ شاید ضرورت ہے پیسوں کی، تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی خدمت کرو، یعنی بالکل اس کے ساتھ فرمایا نعم سلیہا، بالکل اس کے ساتھ کیٹیگورکلی اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ماں بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھو کہ اگر وہ ایون نان مسلم ہے یا ایسا کچھ ہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے اوپر ان کا حق پھر بھی باقی رہے گا۔ تو بہرحال ان کی جو ایون اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے حقوق جو ہوں گے وہ ماں باپ کے ظاہر ہے بہت ہی ضروری ہوں گے، اور یہ حقوق صرف ماں باپ کی حد تک ہی نہیں باقی رہیں گے، بلکہ بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے خاص حقوق ہوں گے۔ جیسے کہ ایک دوسری روایت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم حاضر تھے، بنی سلمہ میں سے ایک شخص آیا اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میری ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی انسٹرکشنز دیں کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے ماں باپ اگر مر گئے ہوں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں، تو ان کے کیا حقوق ہیں میرے پر۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ احدہما وصلۃ الرحم التي لا تصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ پہلی چیز فرمائی کہ ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرو، دوسری چیز فرمائی کہ ان کے لیے مغفرت اور بخشش مانگو، استغفار لہما، اور پھر تیسری چیز فرمائی اگر کوئی ان کا عہد یا معاہدہ، کوئی انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے، کوئی اگریمنٹ کیا ہے کسی سے، تو اس کو پورا کرو۔ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا یہ بھی طریقہ ہے ان کے لیے، ان پر احسان یہ بھی ہے۔ اور پھر ایک چیز اور جو یہاں پہ بتائی کہ ان کے تعلق سے جو رشتے ہیں تمہارے، جو بھی ان کی وجہ سے ریلیشن شپس ہیں تمہارے، بھی خالہ ہے، چاچا ہے، پھپھو ہے، نانی ہے، دادی ہے، دادا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان سب کا خیال رکھنا، ان کے کزنز ہیں ان سب کے حقوق ادا کرنا، اور ان کے جو پھر لاسٹ چیز بتائی ایون ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ان کے جانے کے بعد بھی انسان پر باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، کہ جو کوئی آدمی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے انتقال کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے جو رکھنا چاہیے، یعنی باپ کے بھائی یعنی کہ اپنے چاچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا اس کی قبر میں۔ اور یہی بات ایک دوسری روایت میں بھی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان من بر البر صلۃ الرجل اہل ولد ابی بعد ان یولی، کہ باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اکرام اور احترام کا تعلق رکھا جائے، اور جو بھی باپ کی کہ اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی تھی، ریلیشنز تھے، فرینڈشپس تھیں، ان کو احترام اور ان کا وہ باقی رکھا جائے۔
تو یہ گویا کہ باپ کے ساتھ ہی اس کی قبر میں اچھا سلوک کرنے کے مترادف ہوگا. اور یہی بات ایک دوسری روایت میں بھی انس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا ماں باپ یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں اس کی نافرمان ہوتی ہے اور ان کی رضامندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے، استدعا کرتی ہے اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتے ہیں. یعنی جو ایون مرنے کے بعد اس کے دوسرے ماں باپ کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا ہے، ان کے ریلیشنز کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں یاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اس کی اگر کوئی نافرمانی، ظاہر ہے کوئی انسان پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے، تو جو کوئی بھی نافرمانی اس سے ہوئی ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اس اولاد کے ان قصوروں کی بھی تلافی ہو جاتی ہے جو زندگی میں وہ اپنے ماں باپ کے حقوق نہ ادا کر سکا ہو، تو ان کے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں کرتے رہنے سے حقوق کی تلافی ہونے کی پاسبلٹی باقی رہتی ہے. اسی لیے یہ دعا سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں بہت فیمس بتائی گئی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ ایک سب سے بیسٹ فارم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، کہ یہ دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. بہرحال اس کی صرف آخرت کی تو اپنی بینیفٹس اور باؤنٹیز اور بینیفٹس ضرور ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی آدمی ان ماں باپ کی فرمانبرداری کے بہت سارے بینیفٹس پا سکتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدی، کہ جو آدمی ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی اور لاجکلی بھی ایک دوسری حدیث میں ایک دوسرا فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے بیٹے اور بیٹی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا گویا مطلب یہی ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. تو ظاہر ہے یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں، اور جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اس دنیا میں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور ان کے حقوق ادا کرے اور ان کی فرمانبرداری کرے. اور جس کے اس دنیا سے جا چکے ہوں تو اس کے لیے بھی ایسا شریعت میں نہیں ہے کہ بالکل اب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کو بھی یہ پاسبلٹی دے دی کہ وہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے استدعا کرے، ان کے لیے استغفار کرے اور ان کے لیے چیریٹی کرے، صدقہ جاریہ بنے، اور ان کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کے جو بھی معاملات ہیں وہ کرتا رہے. اور ایک دوسرا کام یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو اس پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بھی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کسی کے دوسرے کے باپ کو گالی دے اور پھر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے. تو یعنی ایک چیز سے جو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ ایون اپنے ماں باپ تو اپنی جگہ، لیکن دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالی دینے سے انسان بچے اور کوشش کرے کہ اجتناب کرے، کیونکہ اس کا ایک آبویس جو ریپرکشن ہوگا اور نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جو دوسرا ہوگا وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں. تو گویا کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینے سے بھی اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے کی تشبیہ ایک سارٹ آف بیان فرمائی اس روایت میں. بہرحال ظاہر ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اور اٹ از امپاسبل کہ کوئی بھی انسان تمام لوگوں کے حقوق پورے کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، ان کی زندگی میں ان کی خدمت اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے ایصال ثواب اور رحمت اور استغفار اور مغفرت کی دعائیں وغیرہ اور ان کے اچھے آخرت کے سامان بننے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.